أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وعلمه بالقلم وشرفه بالعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کی عطا کی ہوئی مشہور دعائے کمیل کی معانی و مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی خدمت میں. کافی سارا آپ کی خدمت میں بیان کر چکے. اب انشاءاللہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک آج کی نشست ہوگی اور ایک نشست اور ہوگی اور پھر دعائے کمیل ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ماہ مبارک رمضان بھی آ رہا ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں ہم روزانہ دعائے افتتاح پڑھا کرتے ہیں. تو پھر ماہ مبارک رمضان میں جو نشستیں ملیں گی اس میں اگر آپ کی رضا ہو، اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو بہتر لگے تو اس میں دعائے افتتاح کے معنی و مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ معلوم پڑے کہ ہم ہر رمضان کی ہر رات میں کیا اللہ سے مانگتے ہیں دعائے افتتاح میں. تو اگر کوئی آپ کا اور کوئی پروگرام ہو تو وہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. جیسے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس وقت کہ جب مومنین کچھ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ پڑھا جائے. آج کچھ مومنین نے حکم کیا ہے کہ یہ پروگرام جب ختم ہو جائے گا تو آپ نیاز تناول فرمائیں گے، چائے نوش فرمائیں گے. اس کے بعد اگر کسی کو بیٹھنا ہو تو کچھ مومنین نے حکم کیا ہے تو اگر کسی کو بیٹھنا ہو تو زیارت عاشور کا ترجمہ کریں گے، ہم ٹرانسلیشن کریں گے یہاں نیچے بیٹھ کے، اور آپس میں گفتگو بھی اگر ہوگی تو وہ بھی کریں گے. اور عراق کی جو صورتحال ہے، مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے، اس کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. تو اگر جو ہے جن لوگوں نے حکم دیا ہے وہ تو صاف ظاہر بیٹھیں گے، اور مومنین کو بھی بعد میں اپنی مرضی سے بیٹھنا ہو تو وہ تشریف رکھ سکتے ہیں. ایک سوال پڑھ دیں محمد والے. لاسٹ ٹائم ہم نے دعائے کمیل کی یہ سطریں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. یہاں پہ آخری نشست ختم ہوئی تھی. تقدست اسماؤک اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنۃ والناس اجمعین. پاک و پاکیزہ ہیں تیرے اسماء، تیرے نام، اے میرے اللہ، تیری صفات،
اور تو نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ تو جہنم کو فل کر دے گا. کس سے؟ جو کافر ہے وہ جنات میں سے ہوں یا لوگوں میں سے ہوں. تو نے قسم کھا رکھی ہے کہ تو وہ کافر کے جو انسانوں میں سے یا جنات میں سے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دے گا. وَأَن تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ، اور جو تیرے ساتھ جھگڑا کرنے والے ہیں، جو جھگڑالو ہیں، جو معاند ہیں، جو جان بوجھ کے تیرے دین پہ عمل نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے مسئلہ، تو عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، جب معلوم پڑ گیا پھر عمل کر لیا. ایک ہوتا ہے کہ دین کی انفارمیشن نہیں ہے، ویسٹ میں پیدا ہوا ہے بیچارہ، اس کو معلوم نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، کسی نے غلط راستے پہ لگا دیا اور اس نے جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کر کے، غلط راستے پہ لگانے والے پہ بھروسہ کر کے اسی کے راستے پہ چلتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ غلط تھا. تو یہ ایک اور بات ہے، یہ ڈیفرنٹ مسئلہ ہے. جب معلوم پڑ گیا تو پھر ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر کوئی معاند ہے، کوئی جان بوجھ کے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے کبھی چھوڑا جاتا ہے کہ انسان دشمن ہو کے چھوڑتا ہے، کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنا، اور کبھی ذرا اس کے لفظ جو ہے وہ سافٹ ہوتے ہیں لیکن مطلب وہی ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی، کبھی ہوتا ہے کہ مجھے حجاب نہیں کرنا، کبھی ہوتا ہے کہ مجھے دین کی پریکٹس نہیں کرنی، اور کبھی ہوتے نہیں میری کچھ مجبوریاں ہیں، میری سوسائٹی ایسی ہے، میرا بزنس ایسا ہے، میرے پرابلمز ہیں، میں کیا کروں. کبھی اس طرح کی سافٹ گفتگو ہوتی ہے، لیکن اصل میں مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھے دین کی پریکٹس نہیں کرنی ہے، مجھے اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرنا ہے. دونوں کا مطلب اور مدعا ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ معاند، جان بوجھ کے دشمنی میں، جان بوجھ کے دین پہ عمل نہ کرنے والا. تو میرے اللہ تو نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جو معاند ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے گا. آج کا یہاں سے شروع ہوتا ہے وَأَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئًا، اور اے میرے اللہ تو، تیری ثنا بہت بلند ہے، تیری تعریف بہت بلند ہے، تیری حمد بہت زیادہ ہے، تو نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے. وَتَتَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَقَرِّمًا، اور اے اللہ تو نے لوگوں کے اوپر احسانات اور نعمتیں بہت زیادہ کر دی ہیں پہلے سے ہی. اور پھر تو نے یہ کہا ہے، تو نے یہ فرمایا ہے أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. میرے اللہ تو یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہوتے، لا یستوون، ایک جیسے نہیں ہوتے. میرے اللہ جب مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہوتے تو میں تیرا بندہ مومن ہوں، میں فاسق نہیں ہوں. مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہوں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کی تعریف جو علماء بیان کرتے ہیں، تمام جو ہے شیعہ سنی علماء، ہمارے سنی بھائی بھی اور شیعہ علماء بھی یہی تعریف بیان کرتے ہیں کہ فاسق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے سرعام گناہ کرتا پھرے. ایسا مسلمان، ایسا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں یا پھر ہم شیعہ حیدر کرار کے ہاں، ایسا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا کہ یہ پڑھنے کے بعد پھر گناہ جان بوجھ کے کرتا ہے اور سرعام کرتا ہے، لوگوں کو دکھا کے کرتا ہے، کچھ شرمندگی نہیں ہوتی اسے کہا جاتا ہے فاسق، کہ یہ شخص فاسق ہے، یہ شخص فاجر ہے. فاسق اور فاجر کی گواہی قبول نہیں ہوتی، فاسق اور فاجر کے کسی بات کا کوئی یقین نہیں ہوتا ہے. تو میرے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہوتے. تو جب ایک جیسے نہیں ہوتے تو فاسق تو جائے گا جہنم میں،
میرے اللہ میں تو تیرا مومن بندہ ہوں نا، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں، تو کیا تو مجھے بھی جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں، ایسے نہیں، ہم تیرے ساتھ ایسا ظن کبھی نہیں رکھتے ہیں۔ میرے اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، تو اپنے مومن بندے کی غلطیاں معاف کر دے گا اور مومن بندے کو وہاں نہیں بھیجے گا جہاں فاسق کو بھیجے گا۔ لا یستوون، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور جب یہ کلمات ہم کہہ رہے ہیں، میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دعائے کمیل جہاں پہ اللہ سے مغفرت و بخشش اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگنے کی دعا ہے، وہاں پہ سیکھنے کی دعا ہے، سیکھنے کی یعنی اپنی تربیت کرنے کی دعا ہے۔ جب بہت سارے کلمات انسان اپنی زبان سے جاری کرتا ہے تو پھر سیکھتا ہے کہ ان کے اندر میسج کیا ہے۔ جب یہاں پہ کہا کہ میرے اللہ مومن اور فاسق تیری نظر میں ایک جیسے نہیں، تو پھر اقرار کر لیا کہ اللہ کی نظر میں مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہیں، تو مومن کی بخشش ہوگی، فاسق کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اب مجھے مومن ہی بن کے رہنا ہے۔ اب اگر میں بخشش کا طلبگار ہوں، اگر مغفرت کا طلبگار ہوں، اگر گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، تو پھر مجھے مومن بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کا مومن بندہ۔ اور اللہ کا مومن بندہ کون ہے؟ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں بالکل واضح فرما دیا کہ اللہ کا مومن بندہ کون ہے۔ مومنین کو یہ آیتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ عربک یاد نہ ہو سکے تو اس کی ٹرانسلیشن، معنی، مفہوم، جو مطلب میں ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن کی ڈیفینیشن ہے، اللہ نے ڈیفائن کیا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ کبھی ہم بھی ڈیفائن کرتے ہیں نا اپنی نظر میں کہ یہ بڑا مومن، یہ چھوٹا مومن، یہ اچھا مومن، یہ برا مومن، یہ پکا مومن، یہ کچا مومن۔ اللہ نے مومن کو ڈیفائن کیا ہے اپنی مقدس کتاب میں، لا ریب کتاب میں، اپنی سچی کتاب میں، جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، جس کے ایک زیر و زبر کے اوپر، ایک لفظ کے اوپر شک کرنے والا اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ انفال کی 2، 3 اور 4 نمبر آیت کے اندر فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، مومن بس وہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں۔ مومن بس وہی ہے، کون ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، اللہ کی خشیت کی وجہ سے ان کے دل تھر تھرانے لگتے ہیں۔ اللہ کا نام سن کے یوں گزر نہیں جاتے کہ چلو دیکھا جائے گا کوئی اللہ ہے، جب قیامت آئے گی پتہ چل جائے گا اللہ کیا ہے، کیا کرے گا، نہیں، بلکہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آتا ہے وجلت قلوبہم، پیمانہ دے دیا، اللہ نے معیار دے دیا۔ اب اس میں نہ مجھے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نشانی اللہ نے بتا دی ہے، نہ کسی اور سے کنفرم کروانے کی ضرورت ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، پکا مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ نے نشانی بتا دی ہے تاکہ راز نہ کھل جائیں۔ اس پیمانے کے اوپر میں بھی اپنے آپ کو پرکھ لوں اور ہم سب اپنے آپ کو پرکھ لیں۔ اگر اللہ کا ذکر آنے سے دل تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے، تو پھر بندہ مومن ہے۔ اور اگر اللہ کو اگنور کرتا رہتا ہے اپنی لائف میں، حکم خدا کو اگنور کرتا رہتا ہے اپنی لائف میں، پھر بندہ مومن نہیں ہے۔ ایک نشانی۔ دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، مومن بندہ وہ ہے کہ جس کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں، قرآن مقدس، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ آیتیں اس کے ایمان میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی آیت سنتا ہے ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ دوسری آیت سنی پھر ایمان بڑھ گیا، تیسری آیت سنی پھر ایمان بڑھ گیا۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی ہر آیت اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔
ٹرانسلیشن میں، تفسیر میں چور دروازے نہیں ڈھونڈتا اپنے عقیدے کے مطابق کہ جو میں مانتا ہوں اس کے مطابق آیت کو موڑ کے لے جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن بندہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ٹرانسلیشن میں یا پھر تفسیر میں چور دروازے ڈھونڈے جائیں اپنی مرضی کے مطابق تو پھر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ آیت سامنے جیسے ہی آتی ہے واضح واضح، قرآن بہت واضح ہے، قرآن جیسی واضح اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں، فوراً کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم، میرے اللہ نے سچ فرمایا ہے جو قرآن میں فرمایا ہے۔ اذا تولیت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو پھر اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی اللہ نے مومن کی فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنی پوری زندگی میں اپنے رب کے اوپر اعتماد کرتا ہے، جس نے اس کو پالا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو اس کے ماں کے پیٹ کے اندر حفاظت سے رکھا ہے، جس نے اسے وہاں رزق دیا ہے، جس نے اسے بچپنے سے کمزوری سے جوانی اور مضبوطی کی طرف بڑھایا ہے، وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اسی رب کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے اوپر اعتماد نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ہے، بس میرا اللہ میرے ساتھ۔ تیسری نشانی۔ چوتھی نشانی، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں نشانی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مومنین جو ہے پنجتن کو ماننے والے مومن ہوتے ہیں، تو جیسے وہاں پنجتن ہے یہاں بھی 5 نشانیاں ہیں آیت میں، جیسے وہاں مومن کی نشانی پنجتن کو ماننا ہے، یہاں بھی پوری 5 نشانیاں ہیں آیت میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ۔ پہلے 3 چیزیں جو بیان کی ہیں وہ عقیدہ کی ہیں، اس کا عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے، ایک نشانی۔ اللہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کا عقیدہ قرآن پہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آیتوں کی تصدیق کرتا چلا جاتا ہے، مانتا چلا جاتا ہے۔ دوسری نشانی، ہمیشہ اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ تیسری نشانی، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اب چوتھی نشانی ہے عمل کی، یقیمون الصلاۃ، عمل کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور 5ویں نشانی، عمل کی نشانی، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ نماز اور زکوٰۃ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب و مفہوم ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، نماز ہے حقوق اللہ میں سے، اللہ کے حقوق میں سے، اور زکوٰۃ ہے اللہ کے بندوں کے حقوق میں سے۔ زکوٰۃ بندوں کو دی جاتی ہے، خمس بندوں کو دیا جاتا ہے، جو مسکین ہوتا ہے جس کے پاس سال بھر کا خرچ نہیں ہوتا اسے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نماز کو حقوق اللہ کا عنوان بنا دیا اور زکوٰۃ کو حقوق العباد کا عنوان بنا دیا، گویا ان 2 چیزوں میں حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا اور حقوق العباد کو بھی بیان فرمایا۔ تو مومن وہ ہے جو عقیدہ اور ایمان کے اندر اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کا ذکر سن کے ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے، اللہ کی آیتیں جب اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ قرآن کی تصدیق کرتا ہے اور اللہ جل شانہ کے اوپر ہی ہمیشہ اعتماد کرتا ہے، اور عمل کی دنیا میں جو حقوق اللہ ہیں یعنی عبادتیں ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے، اور جو حقوق العباد ہیں یعنی بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے۔ یہ مومن کی ڈیفینیشن۔ اب یہ ڈیفینیشن بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، جن میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں،
उलाइका, याद रखो वही, बस वही, हुमुल मुमिनून, वही मोमिन है, हक्का, पक्के, सच्चे, सच्चे मोमिन वही। तो हमने बयान कर दिया कि ये सच्चे मोमिन हैं, ऐसे होते हैं मोमिन। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, अब हम आपको उनका इनाम भी बताते हैं, उनकी नेमतें भी बताते हैं, उनका मर्तबा भी बताते हैं क्या है। उनका अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। क्या है? वह मगफिरतुन, और मगफिरत भी है, कभी गलती हो जाती है तो अल्लाह बख्शिश भी करता है उनकी। व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह के पास उनके लिए करीम रिज्क है, पाक रिज्क है। अल्लाह उनको नजिस रिज्क से बचा कर रखता है। अल्लाह उनको ऐसे बिजनेस से कि जिसमें हराम हो लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएं, अल्लाह उनको ऐसा रिस्क देते ही नहीं। अल्लाह उनकी जेब में $5 हलाल के डाल के कहता है कि जाओ हलाल खाओ, कयामत के दिन तुम्हें बहुत मिलेगा। अल्लाह उनको बुरे रिस्क से दूर रखता है। ये होता है मोमिन। तो जब दुआ कुमैल में कहते हैं कि या अल्लाह मोमिन और फासिक एक जैसे नहीं होते, तो फिर कहने वाला ये कह रहा होता है कि वो मोमिन जिसकी डेफिनेशन कुरान में है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 और 3 के अंदर, या अल्लाह वो मोमिन और फासिक एक जैसे नहीं होते। तो बस वो मोमिन जिनकी डेफिनेशन वहां पे बयान हुई है, वो मोमिन कयामत के दिन जहन्नुम में नहीं जाएंगे। वापस आते हैं दुआ कुमैल की तरफ। इलाही व सय्यदी अस्अलुका बिल कुदरतिल्लती क़द्दरतहा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, मैं तुझसे मांगता हूँ तेरी उस कुदरत के जरिए, तेरी उस कुदरत का वास्ता देके कि जो बहुत ही तवानाय है। वबिल क़दियतिल्लती हकमतहा व हकमतहा, ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ तेरे उस हुक्म का तुझे वास्ता देके, तेरे उस फैसले का तुझे वास्ता देके कि जिसको तूने हतमी किया है और फिर उसको अप्लाई भी कर दिया है। वगलत मन अलैहि अजरैतहा, और तेरा हुक्म जिसके ऊपर जारी हो गया है फिर वो उसको हटा नहीं सकता, बल्कि उसके ऊपर मेरे अल्लाह तू ही गालिब है। अब ये तलब की बात की, अल्लाह को वास्ता दिया अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह की कुदरत का। अब तलब करने जा रहा है। तलब क्या करने जा रहा है? दो चीजें हैं जो यहाँ पे तलब की गई हैं। इंशाअल्लाह वो आपकी खिदमत में जो है आइंदा नशिस्त में बयान करेंगे। बात लंबी हो जाएगी, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो इंशाअल्लाह आने वाली जो है नशिस्त में आपकी खिदमत में बयान करेंगे। दुआ कुमैल की एक खूबसूरती है कि दुआ कुमैल में पैराग्राफ्स हैं। इंसान मांगने वाला अल्लाह की बारगाह में जो दुनिया और आखिरत मांग रहा है, वो मांगने के लिए बैठता है। ये सिखाया गया है कि पहले अल्लाह की हमदो सना करो, फिर अल्लाह को वास्ता दो और फिर मांगो। और जब मांगा गया है तो ये गौर तलब बात है कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्या मांगा गया है। दुआ कुमैल में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मगफिरत और ईमान मांगा गया है। या अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह हमें ईमान नसीब फरमाए इस दुनिया और आखिरत में। और फिर बाद में जाके कहीं कहीं दुनिया की चीजें मांगी। बार बार ये आता है दुआ कुमैल में, अल्लाह की जो है हमदो सना होती है, अल्लाह को उसकी अजमत का वास्ता दिया जाता है और फिर अल्लाह से जो है वो मांगा जाता है। और सबसे पहले आखिरत की कामयाबी मांगी जाती है और ईमान, दुनिया और आखिरत में ईमान मांगा जाता है। और फिर उसके बाद दुनिया की नेमतें मांगी जाती हैं। इंशाअल्लाह ये हम अगली नशिस्त में आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है और किस तरह से मांगा जा रहा है। सल्लल्लाहु